السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایج۔ ناظرین، میں نے کافی سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، پارلیمنٹ سے لے کر بازار حسن تک۔ اس کتاب میں کئی ایسی خواتین کا تذکرہ تھا جو حکومتی ایوانوں تک رسائی رکھتی تھیں اور حکومت کے بہت بڑے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اور میں یہ کتاب پڑھ کر بڑا حیران ہوا تھا کہ کیسے ہمارے وزرائے اعظم اور ہمارے صدور اور ہمارے وفاقی وزراء ایک خاتون کے پیچھے لگ کر اپنے عوامی مفادات کے فیصلوں کو اس خاتون کے ایک اشارہ جنبش پہ قربان کر دیتے تھے۔ لیکن حالیہ دنوں میں حریم شاہ اور سندل خٹک کی ویڈیوز اور ان کے سکینڈلز اور ان کی ہمارے وزراء کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر مجھے وہ پرانی باتیں کوئی اچھمبے کی باتیں نہیں لگتی۔ اگر آج کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے اور پوری حکومتی مشینری 25-30 سال کی دو لڑکیوں کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں تو آج سے 20-30 سال پہلے یہ کیوں ممکن نہیں تھا؟ ناظرین، حریم شاہ اور سندل خٹک کا نام میرا خیال ہے کسی پاکستانی نے جو ہے وہ اس سے ناواقف نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالقوی، ان کا نام بھی سب نے سن رکھا ہوگا، جن پہ یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ناظرین، حریم شاہ سندل خٹک، کبھی ان کی فیاض الحسن چوہان کے ساتھ ویڈیو آتی ہے، کبھی شیخ رشید کے ساتھ ان کی ویڈیو لیک ہوتی ہے، اور کبھی وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دھمکی دیتی ہیں کہ میرے پاس شیخ رشید کی نازیبہ ویڈیوز ہیں، میں وہ وائرل کر دوں گی۔ کبھی وہ پارلیمنٹ کا جو ہاسٹل ہے وہاں پہ جا کے دروازوں کو ٹھڈے مارتی نظر آتی ہیں، اور کبھی وہ ہمارے دفتر خارجہ کے انتہائی حساس میٹنگ ہال میں جا کے وہاں پہ ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی نظر آتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو پرانی باتیں تھی۔ گزشتہ کل سے حریم شاہ کی مفتی عبدالقوی کے ساتھ کچھ ویڈیو، اب مفتی کہنا ان کو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، وہ تو شاید انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، جو دین کے نام پر، داڑھی کے نام پر اور شاعر اسلام کے نام پر ایک دھبا بن چکے ہیں، اور اس شعر کا عملی نمونہ بن چکے ہیں کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ناظرین، مفتی عبدالقوی کی اس سے پہلے قندیل بلوچ کے ساتھ بھی ویڈیوز آئی تھیں، اور وہ ویڈیوز ہوٹل کے اندر تھی، روم کے اندر تھی، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ تنقید ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالقوی مختلف ٹی وی شوز میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کر چکے ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اور اپنی ان باتوں کو وہ قرآن و سنت کی تشریح کہہ کر ثابت کرتے ہیں کہ جو انتہائی میں کہتا ہوں گھٹیا فعل ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کا شعار ہے کہ وہ اپنی غیر اخلاقی باتوں کو قرآن سنت سے جواز پیش کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی اور قندیل بلوچ کی متنازع ویڈیوز کے چند دن بعد ہی قندیل بلوچ اپنے گھر میں مردہ پائی گئیں، یا پھر انہوں نے خودکشی کر لی، معاملہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے مفتی عبدالقوی اور حریم شاہ کی ویڈیو سامنے آئیں، اور گزشتہ کل سے ایک اور نیا پنڈورا باکس کھلا ہے جس میں مفتی عبدالقوی کو ایک زوردار تمانچہ پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی عبدالقوی کو تمانچہ بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنے رویے پہ اور اپنی حرکتوں پہ اور قرآن و سنت سے متصادم اپنے افعال و اعمال پہ ذرا غور کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف تمانچہ مارنے والی حریم شاہ یا اس کی سہیلی ہے تو وہ بھی کوئی اچھے کام کرنے والی عورتیں نہیں ہیں، ان کا بھی ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے۔ لیکن مفتی عبدالقوی جو کل ہی کی ایک ویڈیو کے اندر، ایک خفیہ ویڈیو کے اندر جو حریم شاہ کی طرف سے لیک کی گئی، اس میں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں تو شراب بھی پیتا ہوں اور میرے بیگ کے اندر اب بھی چرس کے 4-5 سگریٹ موجود ہیں۔ اس کے بعد مفتی عبدالقوی اور حریم شاہ کی چند ٹک ٹاک ویڈیوز بھی سامنے آئیں، اور مفتی عبدالقوی نے بعد ازاں ٹی وی انٹرویوز میں اپنا اوپینین دیتے ہوئے کہا کہ میں تو وہاں پہ دینی باتیں کرنے کے لیے گیا تھا اور وہ اچانک آئیں اور مجھے تھپڑ مار کے چلی گئیں۔ ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بناتے ہوئے اور ہوٹلوں کے اندر کھانا کھاتے ہوئے اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے بیڈ رومز میں کون سی دین کی باتیں ہوتی ہیں یا پھر وہاں پہ کون سے گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مفتی عبدالقوی کو جو تھپڑ پڑا ہے اس تھپڑ سے اللہ کرے کہ مفتی عبدالقوی کی دماغ ضرور ٹھکانے آئے اور وہ اپنے افعال، اعمال اور اقوال پہ ضرور غور کرے کہ اب تک دینی تشریحات کا سہارا لے کر، قرآن کا سہارا لے کر اور احادیث کا سہارا لے کر جو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو خوبصورت چہرے اچھے لگتے ہیں اور لڑکیاں پسند کرتی ہیں کہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ آ کے بیٹھیں، اور میں نے تو نکاح ایک کیا اور شادیاں پتہ نہیں، اسلام کے اندر نکاح ایک ہے اور شادیاں پتہ نہیں کتنی ہیں، اور بہت ساری کنٹروورشل باتیں تھیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی عبدالقوی اس تھپڑ کے بعد اپنی ان باتوں پہ ذرا غور کرے، اور ہماری حکومتی مشینری جو اس وقت 2 لڑکیوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے، وہ جیسے چاہتی ہیں جس سے چاہتی ہیں ویڈیوز لیک کر دیتی ہیں اور اپنے مطالبات منواتی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان ہو، شیخ رشید ہو، جہانگیر ترین ہو، ایون کہ عمران خان کے ساتھ میں ان کی تصاویر سامنے آئی تھیں، دفتر خارجہ کا معاملہ ہو یا پارلیمنٹ لاجز میں جا کر دیواروں کو ٹھڈے مارنا،
ان تمام چیزوں پہ ہماری ایجنسیز کو اور ہمارے اداروں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے کہ 2 لڑکیاں پوری پاکستانی مشینری کو انگلیوں پہ نچا رہی ہیں اور جب چاہتی ہیں جہاں چاہتی ہیں پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے کچھ بھی کر دیتی ہیں اور کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا، اور نیوز ایج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔